أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہیں، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور رازق ہے۔ اس کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا اور توحید کی نعمت سے نوازا۔ اس پر اللہ کا ہر وقت ہمیشہ بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ منبر رسول سے جب یہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو رمضان آنے والا ہے یا آ چکا ہے۔ الحمدللہ رمضان آ چکا ہے، ایک عشرہ گزر گیا، 11واں روزہ ہے اور رمضان کا دوسرا جمعہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان کو اپنی زندگی میں دیکھنے کا موقع دیا اور ہمیں صحت اور عافیت کی زندگی عطا کی تاکہ ہم رمضان میں عبادتیں، ریاضتیں کر سکیں۔ اس پر اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں، یا ابھی کچھ دن رمضان سے کچھ دنوں پہلے تک ہمارے ساتھ تھے اور اب ہمارے درمیان نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا رمضان دیکھنے کا، یہ اس پر اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد، وہ اور اس کی بعد کی آیتوں میں، کل 4 آیتوں میں سورہ بقرہ کی اللہ رب العالمین نے روزے کی حکمتیں کیا ہیں، رمضان کا مقصد کیا ہے، روزہ ہمیں کیوں ملا، رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، سب بیان کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، اور روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے، صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کا مقصد کیا ہے، 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے بہت ساری چیزوں سے رک جانے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے۔ اور آگے فرمایا ایام معدودات، کہ روزہ، یہ رمضان چند گنتی کے دنوں کا رمضان ہے، یہ چند گنتی کے دن ہیں جو جلد ختم ہونے والے ہیں۔ آپ دیکھیں رمضان شروع ہونے سے پہلے کیسا لگ رہا تھا کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے، ابھی تو 1 مہینہ چلے گا، آج ایک عشرہ ختم ہو گیا، 11 روزہ شروع ہو گیا، 11 روزہ بھی ختم ہو جائے گا کچھ گھنٹے میں، اور ہمیں محسوس نہیں ہوا کب رمضان کا 10 دن گزر گیا، کب رمضان کا پہلا عشرہ گزر گیا، بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ تو وہی اللہ نے کہا کہ پریشان مت ہو، جو روزے کی فرضیت، جو روزہ فرض کیا گیا ہے وہ پورے سال روزہ نہیں رکھنا ہے، گنتی کے چند ایام ہیں،
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تو تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے اور سفر میں ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور وہ رمضان کے بعد روزے کی قضا کرے گا. اور اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو ریگولر بیمار رہتا ہے، اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو اس کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ اسے چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو دیکھیے روزے کا ذکر چل رہا تھا، روزے کی فرضیت کی بات چل رہی تھی، ادھر اللہ رب العالمین نے قرآن کا ذکر کر دیا. پتہ کیا چلا کہ رمضان اور قرآن کا گہرا کنیکشن اور تعلق ہے. لہٰذا آج کے خطبے میں قرآن مجید کے فضائل اور اعمال کے تعلق سے چند باتیں، بکھری ہوئی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. حضرات، ہم جانتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہی بات قرآن کے عظیم ہونے کے لیے کافی ہے. قرآن کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بارے میں کہا انہ لقرآن کریم، کہ بے شک یہ معزز کتاب ہے، معزز قرآن ہے. اللہ رب العالمین خود قرآن کو معزز کہہ رہا ہے. تو یہ قرآن کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. آپ دیکھیے قرآن سے جس کا بھی رشتہ ہوا، جس کا بھی تعلق قرآن سے جڑا، وہ عظیم ہو گیا، افضل ہو گیا، اس کی فضیلت میں اضافہ ہو گیا. سب سے پہلے جس ذات نے قرآن نازل کیا وہ ذات سب سے افضل ذات ہے، اللہ رب العالمین. اور جس کے ذریعے سے قرآن نازل ہوا وہ فرشتہ سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار قرار دیا اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو قرآن نازل کرنے والی ذات عظیم، قرآن جس کے ذریعے نازل کیا گیا فرشتہ حضرت جبرائیل وہ سب سے افضل، سب سے عظیم. اور جس پر قرآن مجید نازل کیا گیا وہ انسانوں اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انسانوں میں اور نبیوں میں، رسولوں میں سب سے اعلیٰ. تو نازل کرنے والی ذات عظیم، جس کے ذریعے نازل کیا گیا وہ عظیم، اور جس پر نازل کیا گیا وہ عظیم. اور جس مہینے میں نازل کیا گیا قرآن کو وہ مہینہ سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ. اور جس رات میں قرآن نازل کیا گیا وہ رات 1000 راتوں سے بہتر، سب سے افضل رات. سال کے 12 مہینوں میں اس سے بہتر کوئی رات نہیں. لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا گیا، سب سے بہترین رات، 1000 راتوں سے بہتر رات. اور جس امت پر قرآن نازل کیا گیا وہ امت سب سے بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. اور جس زبان میں نازل کیا گیا وہ زبان سب سے بہترین زبان عربی زبان. عربی زبان کے اپنے الگ خصائص ہیں اور ایک خاص زبان ہے عربی زبان. تو جس سے بھی قرآن کا تعلق جڑا وہ افضل ہوتا گیا. نازل کرنے والی ذات سے لے کر جس زبان میں قرآن نازل ہوا وہاں تک آپ دیکھ لیں کہ جس کا بھی تعلق قرآن سے جڑا سب افضل ہو گئے، سب مبارک ہو گئے. اسی طرح حضرات یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. اور ایک دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اس قرآن کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا. اور پھر ایک جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور لیلۃ القدر آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو کیا ثابت ہوا کہ قرآن یہ رمضان میں نازل ہوا. اب قرآن تو 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو پھر رمضان میں قرآن کا نزول ہونے کا کیا مطلب ہے، نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟
تو ایک مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کے نازل ہونے کی شروعات ہوئی، اس لیے کہا گیا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن کو آسمان دنیا پر رمضان میں نازل کیا گیا، اس لیے یہ کہا گیا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور آسمان دنیا سے پھر موقع بموقع وقت اور ضرورت اور حالات کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں قرآن نازل ہوتا رہا۔ حضرات، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن صرف تبرک کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن صرف چومنے اور لفافے میں باندھ کر اپنے گھروں میں بہت اوپر رکھنے والی، بہت اونچائی پر رکھنے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، یہ قرآن تدبر اور غور کرنے کی کتاب ہے، یہ قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی کمپنی دوا بناتی ہے یا کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس دوا کے ساتھ، اس پروڈکٹ کے ساتھ ایک پرچی دیتی ہے۔ اس پرچی میں کیا ہوتا ہے؟ اس پروڈکٹ کا ڈسکرپشن ہوتا ہے کہ یہ دوا کیسے بنی ہے، اس دوا کو کیسے کھانا ہے، اس دوا کو کھاتے وقت کن چیزوں کا خیال کرنا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو کوئی بھی پروڈکٹ ہوتا ہے، کوئی بھی دوا ہوتی ہے، کوئی بھی سامان ہوتا ہے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، کمپنیاں اس چیز کے تعلق سے ایک پرچی ضرور دیتی ہیں جس میں اس کی تفصیلات ہوتی ہے۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو قرآن کو ہمارے لیے بھیجا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کو ہماری زندگی کی روشنی کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں ہمیں رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے، دنیا میں زندگی گزارنا ہے کون سے کام کرنا ہے، قرآن میں اس کا بیان ہے، کون سے کام نہیں کرنا ہے، قرآن میں اس کا بیان ہے۔ تو یہ قرآن صرف چومنے اور تبرک کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اس قرآن کو ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ھدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو بھی اس پر غور کرے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو بھی اس کے ترجمہ معانی اور تفاسیر کو سمجھے گا اس کو ہدایت ملے گی، اور اس کی مثال دنیا میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں بے شمار لوگ غیر مسلمین قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کر کے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے تعلق سے وہ شبہات ڈھونڈتے ہیں، اور شبہات ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ رب العالمین انہیں صحیح دین کی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ قرآن صرف طاقوں پر سجانے کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے اور غور و فکر کرنے اور ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی طرح حضرات یہ قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو جاری اور ساری قیامت تک باقی رہے گا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کوئی ایسا کام جو عام انسان نہ کر پائے، اور معجزہ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا کرتا ہے ان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی صداقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ کیونکہ جب بھی دنیا میں کوئی انسان کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو لوگ اس سے دلیل مانگتے ہیں، تو دعوے کی دلیل کے لیے اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو ان کے نبوت کے دعوے کے دلیل کے لیے اللہ رب العالمین معجزہ دیتا ہے، معجزہ عطا کرتا ہے۔ بہت سارے انبیاء اکرام کو
اللہ رب العالمین نے معجزات عطا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مشہور ہے کہ لاٹھی کے ذریعے انہوں نے دریائے نیل میں مارا تو راستہ بن گیا. تو اللہ رب العالمین بہت سارے انبیاء کرام کو بہت سارے معجزے دیتا ہے. اسی طرح ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ عطا کیا وہ قرآن ہے، اور وہ قرآن کی شکل میں ہمیشہ باقی رہے گا. دیگر انبیاء کرام کا جو معجزہ تھا وہ ان کی زندگیوں کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہوا. تو یہ قرآن اللہ کے نبی کے لیے اللہ کی جانب سے معجزہ تھا، اور اللہ کی نبی کی نبوت پر صداقت کی دلیل تھی. آپ دیکھیں کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے بیان کیا تو لوگوں نے، کفار نے کیا کہا؟ کفار نے کہا کہ یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو کفار نے یہی کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، یہ کوئی انسان تمہیں سکھا رہا ہے، وہ تم ہمارے سامنے آ کے پڑھ رہے ہو. اللہ رب العالمین نے نبی سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ تمام لوگ مل کر کے، اگر یہ نہیں مانتے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو یہ تمام لوگ مل کر کے اس قرآن جیسا ایک قرآن پیش کر دیں. یہ تمام انسان اور جن مل کر کے اللہ کے اس کلام جیسا کلام پیش کر کے دکھا دیں. اور 3 طریقے سے اللہ رب العالمین نے کفار کو چیلنج کیا کہ کم سے کم اگر تم لا سکتے ہو اس کی نظیر تو قرآن جیسا کوئی قرآن لے آؤ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو قرآن کے جیسے 10 سورت لے آؤ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو قرآن مجید کی جیسی ایک آیت لے آؤ. اور آپ جانتے ہیں کہ کفار جو اپنے آپ کو بہت بڑا اہل زبان کہتے تھے اور اپنے آپ کو اپنی زبان پر بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم عربی زبان کو جاننے والے ہیں اور عربی زبان پر ہم بہت زیادہ فوقیت رکھتے ہیں، لیکن وہ اہل عرب قرآن جیسا قرآن پیش کرنے سے عاجز رہے. وہ اہل عرب قرآن جیسی ایک آیت پیش کرنے سے عاجز رہے، اور آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی قرآن جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکا. تو یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے اپنے نبی کے لیے معجزہ تھا، اور یہ معجزہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. اسی طرح حضرات، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے لے رکھی. قرآن کو نازل کیا اللہ رب العالمین نے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں 1400 سال سے یہ قرآن چل رہا ہے، 1450 سال سے یہ قرآن جاری اور ساری ہے. آپ کے سامنے، ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، لیکن 1450 سال سے لے کر آج تک قرآن مجید کے اندر دنیا کا کوئی انسان کسی ایک حرف کی تبدیلی، کسی ایک حرف کی تحریف نہیں بتا سکتا. یہ اللہ رب العالمین حفاظت کر رہا ہے. اس لیے آپ دنیا کی دیگر کتابیں دیکھیں، دیگر آسمانی کتابیں دیکھیں، توریت کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، اس میں تحریف ہو گئی، اس میں تبدیلی ہو گئی، اس کے اندر تبدیلی ہو گئی، بدلاؤ ہو گیا. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی آج تک واقع نہیں ہو سکی ہے. کروڑوں کاپیاں قرآن کی ہر روز چھپتے رہتی ہیں. آپ کہیں پر بھی کوئی کتاب قرآن کی کوئی کاپی اٹھا لیں اور اس میں آپ دیکھ لیں کسی قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ملے گی. دنیا میں کروڑوں حفاظ موجود ہیں. آپ انڈیا کے ایک حافظ کو اٹھا لیں، سعودی کے، افریقہ کے کسی حافظ کو اٹھا لیں، دنیا کا کسی کونے کا کوئی حافظ ہو، دونوں لوگوں کے قرآن پڑھنے میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، دنیا کی کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں تبدیلی نہ ہوئی ہو، جس میں تحریف نہ ہوئی ہو. تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اس لیے 1450 سال سے یہ قرآن محفوظ ہے
اور یہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا. ورنہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, قرآن کو جلانے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں, قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, قرآن میں تحریف کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی. اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے. اس لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں سازشیں کرنے کے باوجود قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر پاتے. حضرات, یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس رمضان میں قرآن نازل ہوا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کا دور سناتے تھے. قرآن سناتے تھے ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دور سنایا. اسی طرح ہمارے اسلاف بھی جب رمضان کا مہینہ آتا تھا, جب رمضان شروع ہو جاتا تھا, تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور یہ روزہ اور یہ قرآن کل قیامت کے روز بندے کے حق میں سفارش کریں گے. یہ روزہ کہے گا کہ اللہ, میں نے دن میں تیرے بندے کو بھوک اور پیاس اور خواہشات نفسانی سے روکے رکھا, آج تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے. اسی طرح قرآن کہے گا کہ اللہ, میں نے رات کو تیرے بندے کو نیند سے روکے رکھا اور اس نے اپنی نیندیں قربان کر کے قرآن کی تلاوت کی, لہٰذا آج تو اس بندے کے حق میری سفارش قبول کر لے. تو قرآن اور روزہ یہ بندے کے حق میں کل قیامت کے روز سفارش کریں گے. لہٰذا ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے, قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے, قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے, قرآن پر غور کرنا چاہیے, قرآن پر تدبر کرنا چاہیے. میں بتا رہا تھا کہ رمضان کا جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو اسلاف قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتے تھے. امام شافعی کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان میں تقریباً 60 قرآن ختم کر دیتے تھے. رمضان میں تقریباً 60 قرآن ختم کر دیتے تھے. امام مالک کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حدیث کی جو کلاسز چلتی تھیں, جو درس چلتا تھا, اس کو بند کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, اب مجھے صرف قرآن پڑھنے دو. لہٰذا وہ صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اسی طرح امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان تو صرف قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور لوگوں کو کھلانے کا مہینہ ہے. اسی طرح امام اسود رحمہ اللہ رمضان میں 2 راتوں میں 1 قرآن ختم کر دیتے تھے. 2 راتوں میں 1 قرآن ختم کر دیتے تھے. اسی طرح قتادہ رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ قرآن 1 ہفتے میں قرآن ختم کر دیتے تھے, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ 3 دن میں 1 قرآن ختم کر دیتے تھے. اور یہ جو جذبہ تھا قرآن پڑھنے کا, یہ جو لگاؤ تھا قرآن سے, اور قرآن سے جو کنیکشن تھا اسلاف کا, ہمارے صحابہ کرام کا, اسلاف کا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ قرآن کی تلاوت کا جو ثواب ہے اور قرآن سے جڑنے کے جو فوائد ہیں, وہ وجہ تھی کہ یہ اسلاف جب رمضان آتا تھا تو قرآن سے جڑ جاتے تھے. اور قرآن کی تلاوت کا کیا ثواب آپ جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا, کہ جو قرآن سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اس کو نیکی ملتی ہے اور یہ نیکی 10 گنا ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی انسان ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے, الف لام میم میں سے صرف الف پڑھتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے, اور الف لام میم پورا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. یہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنے میں انہیں مشکل ہوتی ہے, قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پاتے,
یا ان کی زبان میں کوئی مسئلہ ہے، اٹک اٹک کر قرآن پڑھتے ہیں، ان پر مشکل ہے قرآن پڑھنا، تو ایسے لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو قرآن کی تلاوت کا اجر ملے گا، اور دوسرا اس مشقت کا، اس مشکل کا جو ان کو قرآن پڑھنے میں ہو رہی ہے۔ تو جو قرآن کو اٹک کر پڑھتے ہیں وہ شرمائے نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتا ہے قرآن تیز نہیں پڑھ پاتے یا اچھے سے نہیں پڑھ پاتے تو شرماتے ہیں اور قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ رب العالمین ان کو دوہرا اجر دے گا، قرآن پڑھنے کا دوہرا اجر دے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس طرح بہت سارے فضائل ہیں قرآن کے تعلق سے جو کبھی اور انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، وقت کی قلت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کے ساتھ گہرا کنیکشن بنانا چاہیے۔ اور قرآن کی تلاوت جو ہم کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو تلاوت ہوتی ہے صرف ریڈنگ جو ہم کرتے ہیں، اور ایک تلاوت ہوتی ہے اس میں غور کرنا، اس کے معانی کو سمجھنا، اس کے تفاسیر کو سمجھنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت سے آگے بڑھ کر اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں، قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں غور کریں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام اہل زبان تھے، وہ عربی زبان والے تھے، عربی میں قرآن نازل ہوا، پھر بھی وہ قرآن میں غور کرتے تھے، قرآن کے معانی پر غور کرتے تھے، قرآن کی تفسیر پر غور کرتے تھے۔ اور ہم اور آپ نہ عربی جانتے ہیں نہ اردو جانتے ہیں، بس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ادا۔ یہ بس اس صرف تلاوت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ قرآن ہدایت ہے، ہدایت کب ملے گی، قرآن کی روشنی ہمیں کب ملے گی؟ جب اس کے معانی کو سمجھیں گے، اس کی تفاسیر کو سمجھیں گے۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان قرآن کو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بنا سمجھے پڑھتا ہے تو مسلمان ہی ہے۔ دیگر اقوام، دیگر لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہالی ووڈ کا ایک ایکٹر ہے، اس کا انٹرویو آیا ہے، اس نے اپنے انٹرویو میں بیان کیا کہ میں نے، اس کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، میں نے گزشتہ رمضان ہے اس سے پہلے قرآن کو پڑھا، قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھا، اور مجھے آسمانی کتابوں میں قرآن مجید سب سے اچھی کتاب لگی۔ تو دنیا کے بڑے بڑے ایکٹر، دنیا کے غیر اقوام، غیر مسلم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں، قرآن میں غلطیاں نکال رہے ہیں اور قرآن پر تحقیق کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور اللہ ان کو ہدایت دے۔ مگر ہم مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن تو صرف ہمارے پڑھنے کے لیے ہے، ہمارے چومنے کے لیے ہے، لفافوں میں باندھ کر اوپر رکھنے کے لیے۔ ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کیا ضرورت؟ تو قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے صدا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں صحیح میں قرآن سے تعلق جوڑنے والا بنا، اور قرآن کے معانی اور مفاہیم پر غور کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد